يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، یہ ماہ شعبان کی آخری اتوار ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک دو روز میں رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے 2 مہینے دعائیں کی، یعنی رجب، شعبان اور اب پھر رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یعنی زندگی کے یہ لمحات ہمیں نصیب ہو جائیں تاکہ ہم اس ماہ کی جو خیریں ہیں، برکتیں ہیں، وہ حاصل کر لیں. پھر جب رجب ختم ہو گیا تو اللہم بلغنا شعبان، اور جب اب شعبان کی بالکل آخری گھڑیاں ہیں، آخری ایام ہیں، تو امید ہو چلی کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرما دیں گے. اس لیے کہ انسان کو تو لمحے کا بھی پتہ نہیں، ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا بھلا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال توقع اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جب اللہ تعالی نے اتنا فضل و کرم فرما دیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بالکل کونے پر لا کھڑا کیا کہ ہم عنقریب انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے رمضان المبارک میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے کچھ آداب سیکھیں رمضان المبارک کی، تاکہ ہمیں قدر ہو اور اس کی اہمیت کو جانیں کہ کس قدر خیر و برکت کا یہ مہینہ ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو تجارت کا مہینہ بنا دیا، ہم نے اس کو دنیا کمانے کا مہینہ بنا دیا اور جو مقصد تھا اس کو بھول گئے. جس طریقے سے گاڑیاں انسان لے جاتا ہے کسی میکینک کے پاس تاکہ اس کو ٹھیک کر دے، سروس کر دے، جو خرابیاں ہیں اس کی دور ہو جائیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے عطا فرمائے ہیں کہ تم خوب کماؤ. دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن جب یہ مہینہ آ جائے تو اب یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ نیکیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے. اب تاجر جب سیزن آتا ہے تو پہلے سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں تاکہ بھائی کسی چیز کی کمی نہ ہو اور ہمیں پورا نفع، بلکہ نفع کے ساتھ کچھ اور بھی ملے، کوشش کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان بندہ جو 11 مہینے دنیا کے اندر مشغول رہا، رات دن اپنے ایک کر دیے دنیا کمانے میں، اور شریعت نے اس سے منع بھی نہیں کیا بشرطے کہ وہ جائز طریقے پر ہو. لیکن جب یہ مہینہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا تزکیہ کر لے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں تاکہ ہمارے قلوب کا تزکیہ ہو جائے، ہمارا دل اجلا ہو جائے، صاف ہو جائے، منقع ہو جائے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم بچیں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے اسباب بھی پیدا فرما دیے. لوگوں کے قلوب بھی دیکھیے اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکش شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ خصوصیات ہیں اس ماہ مبارک کی کہ آدمی اس کے باوجود بھی اگر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو دراصل انسان کا جو نفس ہے وہ چونکہ پورے 11 مہینے گناہ آمیز زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں.
جہاں تک سرکش شیاطین کا تعلق ہے ان کو تو قید کر دیا جاتا ہے. البتہ جو غیر سرکش شیاطین ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ کھلے رہیں اور ان کو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ وساوس پیدا کریں تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن جہاں تک سرکش شیاطین ہیں ان کو تو بہرحال قید کر دیا جاتا ہے. اور اسی کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں. جو لوگ 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے وہ جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ خیر خیرات کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کا ذخیرہ اس ماہ مبارک میں جمع کریں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں ترغیب دی ہے ہمیں کہ تم روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، یا خود کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو. کیونکہ اصل مقصد روزہ کھلوانا ہے، پیٹ بھر کر کھلانا نہیں. اخلاص کے ساتھ اگر آدمی پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو دے دے گا تو یہ فضیلت روزہ کھلوانے کی اسے حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پکوڑے ہوں، ہر طرح کے سموسے ہوں اور جناب بہت ساری جو ہے لذیذیں ہوں اور دوسری چیزیں ہوں تب جا کے آدمی کو ثواب ملے. نہیں، ایسا نہیں. ایک کھجور آپ نے اگر کسی کو دے دی اور آپ کی کھجور سے اس نے روزہ کھول لیا تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. تو اس ماہ مبارک کی بڑی انوار ہیں، بڑے انوار ہیں، برکات ہیں، خیریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص دیکھیے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی خصوصی طور پر خطاب فرمایا. کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. روزے پچھلی امتوں پر بھی تھے لیکن حیت کے اعتبار سے اور قاعدے اور ضابطوں کے اعتبار سے وہ اس سے ہٹ کر تھے. کہلاتے وہ روزے ہی تھے لیکن جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس سے کچھ ہٹ کر تھے. لیکن بہر روزے وہ بھی رکھتے تھے. تو یہ اس لیے بیان کر دیا کہ دیکھو کوئی نئی چیز ہم تم پر لاگو نہیں کر رہے، کوئی نئی چیز فرض نہیں کر رہے، بلکہ تم سے پچھلی امتیں بھی یہ کرتی آئی ہیں اس لیے تم بھی کرو. اور جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ سب کر رہے ہیں تو اس کو کرنا پھر مشکل نہیں لگتا. لیکن اگر پتہ چلے کہ بھائی مجھ سے یہ کام لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کسی سے نہیں لیا جا رہا تھا تو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر. اور کیے کیوں گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو. جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھائیں گے، جب وہ کہیں گے رک جاؤ تو رک جائیں گے. اب یہی وجہ ہے کہ صبح شہری کھائی، دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں، وقت ختم ہو گیا، پانی موجود ہے اور دیگر لذیذ چیزیں موجود ہیں، لیکن اب ہاتھ نہیں لگا رہے. کیوں؟ کہ بھائی اللہ کا حکم ہے یہاں تک، بس اس سے آگے اگر کھاؤ گے تو روزہ نہیں ہوگا تمہارا. اب سب چیزیں موجود ہیں، نہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی فورسز ہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بھائی جب ہم نے کہہ دیا اب ختم، یہاں تک چلو، اس کے بعد نہیں. اتم الصیام الی اللیل، رات کو لیل شروع ہونے تک یعنی مغرب تک، سورج غروب ہو جائے اب کھاؤ پیو. اور بعض بزرگوں نے فرمایا نا کہ بھائی جب باندھ دیں تو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بند جاؤ، اور جب کھول دیں تو اچھلو کودو. اور جب کھول دیا ہے تو اب اچھلو، اب کودو، اب خوشی مناؤ. تو جب کھانے سے روک دیا رک گئے، اور جب کہا کہ اب دیر مت کرو بھائی تو فوراً کھانا شروع کر دیا. کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم رک رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. اسی کا نام تو تقوی ہے. کیا تقوی؟ بس ان دو ہی چیزوں کا نام، اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل کرنا. جن کاموں سے روکتے ہیں رک جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کر لو، اسی کا نام تقوی ہے. حرام چیزوں سے رک جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ، بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ، کھانے پینے سے رک جاؤ. تو جو بھی چیزیں ناجائز منافع خوری سے رک جاؤ، رشوت لینے سے رک جاؤ، ان چیزوں سے رک گئے، لو جی اللہ کے حکم پر عمل کر لیا، تقوی حاصل ہو گیا. اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اب کیجئے، جب وہ کریں گے یہ بھی تقوی. تو بس تقوی نام بھی اسی لیے لعلکم تتقون، تاکہ اس تم روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو. اور ساتھ میں بتا دیا کہ میاں پورے سال تو روزے نہیں رکھنے تم نے، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں.
دیکھیے ابھی تو کہہ رہے ہیں نا، اب رمضان آنے میں 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے، 3 دن، اب پھر کیا ہوگا؟ 1 روزہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر پتہ چلا 27ویں شب اور 28ویں، اب 29، اور لو جی 4 نظر آ گیا، عید ہو گئی۔ تو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں یہ دن۔ ہر آدمی کو آج تیسرا روزہ ہے بھائی، آج 5واں روزہ ہے، آپ کو شعبان کی تاریخ یاد نہیں ہوگی کون سی تاریخ ہے، لیکن رمضان کے دن تو آپ کو انگلیوں پر یاد ہوتے ہیں کہ آج 28واں روزہ ہے، آج 27واں روزہ ہے۔ تو یہ ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہے بھائی، یہ ہماری ڈھال بھی بتا دی۔ فمن کان منکم مریضا، اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں بیمار ہو جائے، او علی سفر، یہ سفر درپیش ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ نے اسے اجازت دے دی کہ ان ایام میں تم بے شک روزہ نہ رکھو اور بعد میں روزے رکھ لو، یعنی ان کی قضا کر لو۔ اب سفر 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، تو جتنے روزے چھوٹ جائیں اس شرعی عذر کی وجہ سے، ان روزوں کو رمضان کے بعد رکھ لو۔ دیکھیے ویسے تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑ دے، پھر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، تو اس 1 روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ اس کو جو فیض ملنا تھا، جو خیر ملنی تھی، ساری زندگی اگر روزے رکھیں گے تب بھی وہ 1 دن کے برابر کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ نے شرعی عذر کی بنا پر بیمار ہو گئے تب، یا مسافر ہو گئے تب، دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں عید کے بعد اس کی قضا کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں رمضان کو لوٹا دیں گے، یعنی جو اجر و ثواب رمضان میں ملے گا انشاءاللہ اس وقت بھی ملے گا، اس سے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عزیمت کو پسند فرماتے ہیں کہ آدمی عزیمت پر عمل کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں ہیں ان پر بھی عمل کرو، انہیں قبول کرو۔ جیسے ہم اگر مسافر ہوتے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے وہ 15 دن سے زیادہ کا ہے، تو پھر تو مقیم ہو جائیں گے جہاں جا رہے ہیں، ایک جگہ کہیں اگر 15 دن ہم ٹھہر جائیں گے تو پھر مقیم ہو جائیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے شروع سے۔ اور اگر ہم جا رہے ہیں 14 دن سے کم کے لیے، 10 دن، 11 دن، 12 دن، 14 دن تک، تو مسافر۔ یا ہمارا ہے تو 2 مہینے کا سفر، لیکن 10 دن ہم نے لاہور میں رہنا ہے، 8 دن ہم نے ملتان میں رہنا ہے، 11 دن ہم نے جو ہے فیصل آباد میں رہنا ہے، اسی طریقے سے 12 دن ہم نے اسلام آباد میں رہنا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے 15 دن سے کم ایک جگہ پر ٹھہر رہے ہیں، تو اگر 10 سال بھی گزر جائیں گے تو مسافر ہی رہیں گے۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، کتنی بڑی سہولت۔ جب تم نے یہ نیت کر لی کسی ایک جگہ 15 دن رکنے کی، تو اب مقیم ہو گئے۔ لیکن اس سے کم کے دن کے لیے اگر آپ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور گھوم اسی طرح رہے، کہیں 10 دن، کہیں 8 دن، کہیں 5 دن، کہیں 11 دن، کہیں 14 دن، 15 دن سے کم تو سب مسافر ہی رہیں گے مسلسل۔ تو اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اب بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ بھئی تمہیں پانی کی کمی ہے، جسم کے اندر پانی ضروری ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، یا کسی کو سانس کی بیماری ہے اور اس کے لیے وہ انہیلر وغیرہ لیتا ہے، تو یقیناً وہ چونکہ لیکوڈ دوا ہوتی ہے جو اندر جاتی ہے سانس کے ذریعے سے، اس لیے آدمی اس پر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسی صورت میں جبکہ عذر شرعی ہو، مریض ہو، تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خاتون ہے، اس کے چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، اور دودھ پینا جب پیتا ہے تو ماں کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر وہ دودھ پلائے گی تو کمزوری ہوگی، بچے کی غذا کم ہو جائے گی، یا اور دوسرا کوئی عذر ایسا ہے شرعی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حاملہ خاتون ہے، وہ روزہ جو ہے اگر رکھے گی تو اس سے بچے کو نقصان پہنچے گا، لیکن یہ بات یقینی ہو تب، ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے مسئلہ سن لیا اور شروع کر دیا۔ کسی ڈاکٹر سے معلومات کریں باقاعدہ، ڈاکٹر بھی وہ دیندار، دین کو سمجھتا ہو، وہ پھر اگر وہ رائے یہ دے کہ نہیں بھی اس وقت جو ہے وہ تمہیں روزہ رکھنا تمہارے لیے، تمہارے بچے کے لیے مضر ہوگا، تب چھوڑ سکتے۔ ایسا ہر غیرہ نتھو خیرہ کہنے کی بات سے ہم روزے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مریض ہو یا مسافر، دونوں صورتوں میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ان روزوں کو آپ جب تندرست ہو جاؤ
یا سفر ختم ہو جائے تو رکھنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ تمہارے حق میں وہ رمضان کا مہینہ لوٹ آئے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہاں شریعت نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا۔ شروع زمانے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جس کو طاقت ہو روٹی کھانا کھلانے کی ایک مسکین کے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے، فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن بعد میں پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ کہ ایک مسکین کا کھانا یعنی 2 وقت کا کھانا اس کو کھلا دے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، بہت ضعیف ہے، انتہائی بیمار، بوڑھا، یہ اصل میں اس شخص کے حق میں ہے جو کبھی روزہ نہیں رکھتا، فدیہ وہ دے گا، لیکن جس کو پتا ہے کہ مرض ٹھیک ہو جائے گا تو بھائی بعد میں روزہ قضا کرے، اس کو فدیہ دینے کی کیا ضرورت؟ یا اگر کوئی محتاط طبیعت کا ہے تو اس وقت تو فدیہ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ جب شفا دے دیں روزہ قضا کر لے، دونوں کام کر لے۔ ورنہ اگر بیمار ہے اور بیماری یہ ہے کہ عارضی ہے، جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں ایسا بیماری کمزوری ہو گئی، اور اس کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے، تو آدمی اس روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بخار ہو گیا تو ہم فدیہ دے دیں اب روزہ ختم، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس روزے کی قضا بعد میں کریں جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے، یا سفر ہے، سفر ختم ہو جائے تو بعد میں۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ ایسے مریض ہیں، مثلا بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو پانی زیادہ پینا ہے یا آپ کو جو ہے وہ روزہ رکھنا آپ کے لیے مضر ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ ہر شوگر کے مریض کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ خود بھی الحمدللہ 20-25 سال سے شوگر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ کبھی کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اس سے ہی پتہ چل گیا کہ ہر شوگر کا مریض روزہ نہ چھوڑے۔ ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ شدت کی شوگر اس کی بہت زیادہ ہے اور تو روزہ تو رکھ ہی لے، لیکن اگر بعد میں محسوس کرے کہ مجھے ضرر پہنچے گا یا نقصان ہوگا یا اس وقت خدا نہ کرے جان پر بنائے تو پھر روزہ توڑ بھی سکتا ہے، انشاءاللہ اس توڑنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے اس کو یا پھر فدیہ دے دے اس کا اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ معمولی باتوں کو روزہ چھوڑنا ترک کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے مضر ہوگا تو اس صورت میں پھر وہ شرعی روزہ کہلائے گا۔ تو ایک فدیہ مسکین، طعام و مسکین کا کیا مطلب ہے؟ 2 وقت کا کھانا، اور اس کا آسان حساب یہ ہے کہ آج کل صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے 2.25 سیر گندم یا پورے 2 کلو آٹے کی جو قیمت ہے، اصل تو 2.25 سیر گندم ہے۔ لازمی بات ہے کہ جو ہم آٹا کھا رہے ہیں مثلا 16 روپے لے رہے ہیں یا 18 روپے لے رہے ہیں، تو گندم اس سے سستی ہوتی ہے، اور یہ 2 کلو کی قیمت ہے، شریعت کو تو 2.25 سیر کا مطلوب ہے، اس لیے اس سے کم بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض مدرسے والوں نے 300 رکھ دیا، بعض نے 280 رکھ دیا، کسی نے 250 رکھ دیا، تو اسی بنیاد پر، کیونکہ اس میں گنجائش ہے۔ 2.25 سیر گندم چاہیے، کلو نہیں، اور ہم احتیاطاً 2 کلو قیمت بتاتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ بالکل پیور جو ہے وہ اس کا آٹا کھاتے ہیں، تو بعض اوقات 20 روپے ملتا ہے، انہیں 18 روپے ملتا ہے، بعض لوگوں کو 16 روپے ملتا ہے۔ تو جو آٹا وہ کھاتے ہیں، جو گندم استعمال کرتے ہیں، تو وہ 2 کلو احتیاطاً اس کی قیمت صدقہ کر دیں، تو یہ طعام و مسکین جو ہو جائے گا، یعنی فدیہ ہو جائے گا روزے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ 1 آدمی کا فدیہ دے دیں، یا 30 دن کا پہلے فدیہ دے دیں، یا روزانہ دے دیں، یا بالکل آخر میں 30 روزوں کا فدیہ دے دیں۔ اس طرح انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر بھی عطا فرما دیں گے، اور ان کا یہ عذر شرعی ہوگا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ باقی جہاں تک سب مسافر ہیں، بعض آج کل دیکھیے ویسے تو 48 میل کا اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ 48 میل سے کم جو ہے وہ شرعی مسافر نہیں ہے، یہ جو آدمی 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے وہ مسافر ہے۔ تو اس سفر کی وجہ سے جو شرعی عذر ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن اس سے کم کا اگر سفر ہے، آدمی جا رہا ہے قریب میں ہی جا رہا ہے، نارتھ کراچی جا رہا ہے، 25-30 کلومیٹر ہے،
تو مسافر نہیں ہے. 48 میل کا مطلب یہ ہو گیا اچھا خاصا جو ہے وہ سفر ہو جاتا ہے. یعنی پیدل سفر کم از کم جو ہے وہ 3 دن کی مسافت ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس وقت ہے جب آدمی کو سہولت ہو. اچھا آج کل چونکہ سہولت والے سفر ہیں, جہاز سے ہم کر رہے ہیں سفر, یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو سفر تو وہ بڑا ہے, 1400-1500 کلومیٹر ہو گیا. لیکن چونکہ سہولت والا سفر ہے, اس میں مشقت نہیں ہے, تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو شرعاً اجازت, منع نہیں. تو آدمی خود دیکھ لے اپنے حال کو کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو رکھ سکتا ہے. شریعت نے بہت سارے احکام ایسے دیے ہیں کہ ہماری سہولتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی ہے یا روکا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 دن کے بعد روزہ نہ رکھو. بعض کے لیے حکم فرمایا کہ آخری دنوں میں روزہ نہ رکھو شعبان کے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے روزہ رکھنے کی عادت ہے اور روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے حکم کچھ اور ہے, وہ رکھ سکتا ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو اگر مسلسل روزے رکھیں گے تو کمزوری لاحق ہو جائے گی اور رمضان کے روزوں میں خلل آئے گا, تو ان کو منع کیا کہ تم مت رکھو, بس شروع میں رکھ لو 15 دن تک 16 دن تک, اور جو تاکہ بعد میں جو ہے وہ کمزوری نہ آئے. تو یہ شفقت کی بنا پر ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو مشقت نہیں ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ابھی کل پرسوں مجھ سے خاتون نے پوچھا کہ میں روزہ رکھتی ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی مشقت نہیں ہے اور میں الحمدللہ رکھ بھی سکتی ہوں, تو میں پورے مہینے کے رکھتی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ آخری دنوں میں نہ رکھو, تو میرے لیے گنجائش ہے, یعنی میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ اصل تو یہ ہے کہ شریعت نے تو مشقت یعنی مشفقانہ طور پر یہ بات کہی کہ تمہیں مشقت نہ ہو کہیں, اس لیے منع کیا. لیکن اگر آپ کو مشقت نہیں ہوتی یا کمزوری لاحق نہیں ہوتی اس سے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ حکم بھی شفقت کی بنا پر ہے. باقی اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے سحری کے اندر ہم تھوڑی تاخیر کریں اور افطار میں ہم تعجیل کریں. یعنی تعجیل کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کھول دیں, بلکہ جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو چاہے اذان ہو یا نہ ہو روزہ کھول سکتے. اسی طریقے سے صبح سحر کا جو وقت ہے سحری کا, اس کے لیے اذان تک رکنا ضروری نہیں. بعض لوگ اذان تک رکتے رہتے ہیں, اذان کہیں 10 منٹ دیر ہو رہی, کہیں 15 منٹ دیر ہو رہی ہے, اور ہم جناب جیسی اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو 2 گھونٹ پانی تو پی لو, بھی تو اذان ہو رہی, تو روزہ نہیں ہوتا. اس لیے جو اوقات سحر و افطار ہیں آج کل نقشے میں دیے ہوئے, اس کا ہمیں لحاظ خیال رکھنا چاہیے. اور کسی مستند ادارے کا, جیسے دارالعلوم کراچی ہے, نیو ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ وغیرہ ہمارے ادارے ہیں, تو ان اداروں کے جو نقشے مرتب شدہ ہیں تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ان کا خیال رکھتے ہوئے یعنی جو وقت شہری کا ہے اس سے اگر 5-10 منٹ پہلے ہم ختم کر دیں تو یہ تاخیر میں شمار ہوگا انشاءاللہ. رات کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیں, مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے تو ہم جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم شہری کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ تاخیر ہوگا. ایسا نہ کریں کہ رات کو 12 بجے کھا کے سو جائیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں چلو یار 11 بجے کھانا کھا لیا سو. اگر پھر ایسا بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, کم سے کم اٹھ کے 1 کھجور کھا لو, 1 گھونٹ پانی پی لو یا چائے پی لو. تو جو بھی مطلب شہری کی نیت سے کر لو گے شہری ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ بھائی خوب 10 قسم کے کھانے پڑے ہوئے اور اتنا کھا لیا کہ سارے دن ٹکارے مار رہا ہے, اور پھر جب افطار کا وقت آیا تو تب بھی 20 قسم کے کھانے پڑے ہوئے اور اتنا کھا لیا کہ اب تراویح میں کھڑا نہیں ہو جا رہا, برابر والا پریشان ہے, یہ ڈکارے مار رہا. سستی ہوتی ہے زیادہ کھانے سے, تو اس لیے اس کا اہتمام. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھانے کے چکر میں فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں مغرب کی. ایسا نہ کریں, اپنے ساتھ ایک کھجور لے کے چلے جائیں مسجد میں, وقت ہو کھجور سے روزہ کھول لیجئے, پانی پی لیجئے, ہو گیا روزہ کھل گیا. آ کے اطمینان سے گھر میں کھائیے بعد میں. اب ہم شروع میں اتنا ماشاءاللہ شروع ہوتے ہیں کھانے میں کہ نماز نکل جاتی ہے, ورنہ 1-2 رکعت تو یقینی طور پہ نکل جاتی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے سارا دن بھوکے رہیں تو بس جٹ جائیں اس میں. اس کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں ایک اور چیز بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کا لفظ ہے, تم پر یعنی تمہارے وجود پر, پورے وجود پر. اس کا مطلب یہ علی جو ہے وہ عربی زبان میں لزوم کے لیے آتا ہے, یعنی تم پر لازم کر دیے گئے ہیں.
یعنی تمہارے وجود پر. اب تمہارے وجود سے مراد کیا ہے؟ آنکھ کا بھی روزہ ہو, ناجائز چیز نہ دیکھے. زبان کا بھی روزہ ہو کہ زبان سے کوئی غلط کلمہ استعمال نہ کرے. اسی طریقے سے کان کا بھی روزہ ہو. کان کا روزہ یہ کہ ہم غیبت نہ سنیں. زبان کا روزہ یہ بھی ہے کہ ہم غیبت نہ کریں. اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کا استعمال جو ہے وہ پتہ چلا ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, صاحب روزہ ہے ذرا آسان ہو گیا. قرآن پڑھنے سے روزہ نہیں گزرتا بھائی. قرآن پڑھنے میں بھی سے روزہ گزرے گا نا, لیکن ہم بشرطے کہ ہمارے دل کے اندر اس کی تڑپ تو ہو. تو روزے کو بہلانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے جتنا زیادہ ہو سکے. کوشش کریں کہ عام دنوں میں اگر ہم ہر مہینے میں 1 پڑھ لیتے ہیں تو اس دفعہ 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 5 پڑھ لیں. اللہ جتنی توفیق دے. اپنے اوقات کو فارغ کیجیے اس ماہ مبارک میں. یعنی جو ضرورت ہے وہ اس حد تک تو رہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں. اب چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہوں, تسبیحات ہوں, کیجیے خوب. اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جو فرض کا ثواب ہے وہ تو 70 گنا بڑھا دیا ہے. ایک نماز پڑھیں گے فرض 70 گنا فضیلت حاصل ہوگی, اور اگر آپ نفل پڑھیں گے تو وہ فرض کے مقام برابر ثواب ملے گا اس کا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ دروازے کھول دیے رحمت کے اپنے. اب جس کا جی چاہے وہ لوٹ لے. اس لیے میرے عزیزو یہ ماہ مبارک آنے والا ہے, ہم خود بھی اہتمام کریں, اپنی خواتین کو بھی اس طرح ترغیب دیں. ہم ان سے کم کام لیں. بیچاری ہماری خواتین 3 بجے سے شروع ہوتی ہیں افطار کے کام میں, تو کہیں پکوڑے تل رہی ہیں, تو کہیں پر جو کٹس تلے جا رہے ہیں, تو کہیں پر مرچیں بنائی جا رہی ہیں, تو کہیں کچھ اور ہے, کہیں کچھ اور ہے. نتیجہ یہ کہ وہ بیچاری اسی کام میں پورا اذان ہو جاتی ہے, وہ چولہے سے فارغ نہیں ہوتی. ایسا بھی نہ کریں. ان کو کہیں کہ 10-15-20 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں بس. پکوڑے کوئی فرض واجب تو ہے نہیں بھائی کھانا, کبھی کھا لیے کبھی نہ کھا, لیکن خواتین کو بھی ترغیب دیں. اسی طرح شہری کے اندر بھی وہ بیچاری مردوں کو کھلانے پلانے میں ایسی مشغول ہوتی ہیں کہ ان کو بعض اوقات خود جو ہے وہ بالکل آخری وقت میں بیٹھتی ہے, مشکل سے 1-2 لقمے ہوتے ہیں کہ ان کی اذان ہو جاتی ہے, وقت ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض تو کھاتے رہتے ہیں اذان تک, اور وقت جو ہو چکا ہوتا ہے ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا. مسجدوں میں بعض لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, میں نے ان کو دیکھا کہ مسجد کی اذان ہوتی ہے تب وہ کھانا چھوڑ دیں, کھاتے رہتے ہیں. تو اعتکاف کہاں ہوا؟ ہمارے یہیں مثلا ہم تو 3-4-5 منٹ بعد اذان دیتے ہیں, بعض مسجدوں میں 10 منٹ بعد ہوتی ہے, اور احتیاط اسی میں. لیکن ہم مجبور اس بات کے ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی دے دیں تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ بولیں گے ابھی تو اذان نہیں ہوئی, کھاتے رہتے ہیں. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ, اور مفتی شیخ صاحب نے فتویٰ بھی دیا اس پر کہ احتیاطاً نماز اذان 10 منٹ بعد دی جائے. یعنی جو وقت شہر اختتام لکھا ہوا ہے اس کے 10 منٹ بعد اذان دی جائے, اس میں احتیاط ہے. اور نماز تو یقیناً اس کے 10 منٹ کی بعد ہی پڑھنی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے آپ پڑھ لیں. اس لیے کہ مفتی رشید صاحب کی تحقیق اس سلسلے میں کچھ اور ہے. ہمارے جو اوقات ہیں اس میں وہ 10 منٹ اور بڑھاتے ہیں شہر کے اندر. لیکن بہرحال میں اس لیے یہ بات عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ہم کھاتے رہیں کہ ابھی وقت موجود ہے. یہ میں نے ان کے اختلاف, لیکن اس میں مفرد وہ اکیلے ہیں, اس میں اس سے انفرادیت ہے ان کی اپنی, کیونکہ صاحب علم آدمی تھے اور صاحب تحقیق بزرگ تھے, اس لیے ہم ان کی اس تحقیق کی بھی قدر کرتے ہیں. لیکن جمہور پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 10 منٹ بعد اذان دینی چاہیے احتیاط. اور اگر پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حضرت مفتی شیخ صاحب نے لکھا کہ شہری کھانا تو ہم پہلے ہی چھوڑ دیں, وہ تو اس وقت چھوڑ دیں جو وقت لکھا ہوا ہے ہمارا, لیکن نماز 10 منٹ کے بعد پڑھیں تاکہ دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت میں ہوں. شہری اپنے وقت میں ہو اور نماز بھی نماز کے وقت میں, ایسا نہ ہو کہ قبل از وقت پڑھ لیں. اس لیے اس میں احتیاط ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں خیال کرنا چاہیے. تراویح کا اہتمام کریں. بعض لوگ جو ہے وہ 3 دن 5 دن 7 دن کا قرآن مجید سن کے اس کے بعد تراویح پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ تراویح ختم, ہمارا قرآن ختم ہو گیا. 2 سنتیں الگ الگ ہیں. 20 تراویح پڑھنی روزانہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقع ہے, وہ الگ سنت ہے. اور پورا قرآن مجید تراویح میں سننا یہ دوسرے سنت ہے. تو بعض اوقات ہم 3 دن میں یا 5 دن میں کسی وجہ سے جو ہے وہ سن لیتے ہیں, یہ سنا دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ایک سنت پوری ہو گئی, قرآن مجید مکمل ہو گیا. لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی, تراویح تو پورے مہینے پڑھنی ہے. اب اگر آپ کو کسی ایسے حافظ کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں جو علم تعالیٰ کیف سے پڑھاتا تو اس کے پیچھے پڑھ لیں. خود پڑھنا چاہتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں.
اسی طرح آخری جو ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ خواتین کا تراویح کے لیے باہر جانا یہ مناسب نہیں، یعنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جب فرض نماز کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے باہر جانے کی، تو تراویح کی نماز فرض سے بڑھ کر تو ہرگز نہیں ہے۔ تو فرض چیز کے لیے تو ہم باہر نہ جائیں، لیکن جو فرض نہیں ہے اس کا اتنا اہتمام کریں کہ خواتین باقاعدہ گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، ان کے لیے بہتر یہی کہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ البتہ اگر کہیں کسی گھر میں تراویح ہو رہی ہیں اور پردے کے ساتھ ہوتی ہیں، مرد آگے ہیں اور خواتین پردے کے ساتھ ہیں، اور دین کی کوئی بات وہاں کہی جاتی ہے، تو دین کی بات سننے کی غرض سے اگر کوئی چلا جائے تاکہ ہمیں دین کا علم حاصل ہو جائے، کوئی دین کے مسائل ہم سیکھ لیں، تو اس حد تک گنجائش ہے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی بہتر افضل ان کے لیے یہی کہ وہ گھر میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان المبارک آنے والے ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس ماہ مبارک کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ عملی طور پر ہم سب کو ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید اگر روزانہ 10 پارے ہو جائیں گے تو دیکھیے 3 دن میں ختم ہو جائے گا، اگر جو ہے وہ ہم 5 پارے پڑھیں گے روزانہ تو 6 دن میں ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنی آپ کو استطاعت ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کرنے والے کر گئے کہ 60 قرآن اس میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید کرتے ایک تراویح میں، اور باقی جو ہے وہ جو ہے ایک دن میں اور ایک رات میں، یعنی ان کی زندگی اس طرح گزر گئی۔ اور اس طرح بہت سے بزرگان دین جن کا یہ معمول رہا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چلیں 60 قرآن نہ صحیح تو 6 قرآن تو پڑھ لیں، اور 6 بھی نہ صحیح تو 3 پڑھ لیں، 3 نہ صحیح 2 پڑھ لیں، ورنہ ایک تو یقیناً پڑھیں۔ یہ قرآن مجید سے کم تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت بھی ملتی ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ ہے ہی ہمارے لیے۔ ہم نے اس کو صرف قرآن خوانی کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں جن بھوت ہیں ان کو بھگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی دکان کھولنا ہے ابتدا کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی خدا نہ کرے قسم کا معاملہ آ گیا قرآن کو سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، شادی بیاہ ہو رہی تو دلہن کے سر سے اوپر قرآن رکھ دیا جو قرآن کے سائے میں جا رہی، کام سارے غیر اسلامی، اور قرآن کو سر تاکہ پتہ چلے سارے کام قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اور عزب اللہ ہم نے قرآن مجید کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تو لوگ جو ہیں وہ تاکہ لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے نکالے قرآن، الى النور روشنی کی طرف، تو روشنی کی طرف جو قرآن ہدایت دیتا ہے، اور ظلمت سے یہاں کفر کے اندھیرے بھی مراد، اور نور سے اسلام کی روشنی مراد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تاکہ ہم کفر کے اندھیرے اور تاریکیوں سے نکلیں اور اسلام کی روشنی میں داخل ہو جائیں، اور اس روشنی میں اپنا راستہ طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دیں، آپ کو بھی۔ میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا رہوں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان صحیح طریقے پر گزارنے کی، اور قرآن میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں ہیں طاعات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یا اللہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق اے اللہ اس پورے مہینے کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اے اللہ رمضان المبارک میں صحیح طریقے پر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس ماہ مبارک کو
اے اللہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں خیریں عطا فرمائیے، شرور و فتن سے بچا لیجیے، اس ماہ مبارک میں ہم خیر کے ساتھ داخل ہوں، اپنے والدین کا ادب کرنے والے بھی ہوں، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے والے بھی ہوں، اے ہمارے خالق و مالک آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی ہمیں توفیق ہو، ذکر و اذکار کی بھی ہمیں توفیق ہو، تسبیح و تحلیل کی بھی ہمیں توفیق ہو، تکبیر کی بھی ہمیں توفیق ہو، نمازوں کی بھی ہمیں توفیق عطا ہو، اے اللہ نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا ہو، خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا ہو، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اے اللہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ جو لوگ خیر کے کام کرتے ہیں ان کی اس خیرات کو، اس خیر کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اسے ان کی نجات کا ذریعہ بنا، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما، اے اللہ خود ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ان کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ اس خیر کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مصائب کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے اور شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ دونوں اور جن کے دونوں میں سے کوئی ایک جا چکا ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود جن کے والدین موجود ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ نے جو حکم فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔